لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے صحیح عقیدے کے بعد جس چیز کو سب سے زیادہ ضروری قرار دیا وہ عملی طور پر اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ کی عبادت فکری اور ذہنی طور پر یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، اللہ کو ایک مانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتماد ہو، تقدیر کو مانے، وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ایمانیات کا تقاضا ہیں. اور فکری عبادت کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز یہ قرار دی کہ انسان عملاً عبادت کرے. عملی عبادات میں یہ بتایا کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے، اور یہ فرمایا کہ آمنوا اذکروا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکرًا کثیرا، کثرت سے یاد کرے. اور کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی روح ذاکر ہو جائے، اور کثرت سے مراد یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اور جہاں تک ہو سکے صبح شام، رات اور دن اللہ کی یاد میں بسر کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے مقام پہ کہ یذکرون اللہ قیاما، میرے بندے تو وہ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، اور بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور جب لیٹتے ہیں تو کروٹ پر لیٹ کے بھی مجھے یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کی یہ کائنات بیکار چیز نہیں ہے، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار آپ نے یہ سارا کارخانہ، یہ سارا جہان بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، اور اللہ تیری ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی ناقص کام کرے، ایسا کام کرے جس کا کوئی فائدہ نہیں. فقنا عذاب النار، سو اے پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اسی اللہ کے وہ بندے جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی نماز، ان کا رکوع، ان کے سجدے، سب چیزیں اللہ کی یاد میں بسر ہوتی ہیں. اور اس سے رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو چیز بہت زیادہ تلقین فرمائی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ اللہ کثرت سے یاد کرنے والے تھے، اور اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ یہ بھی پہنچتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ بھی کثرت سے یاد کرتا. فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جو نماز پڑھتا تھا، قیام کرتا تھا، رکوع اور سجدہ کرتا تھا، اور پھر جسم کمزور پڑ گیا اور وہ چارپائی پہ لیٹ گیا یا وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگا،
تو فقہا کہتے ہیں کہ اسے بیٹھ کر بھی وہی نماز کا ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کے ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ عذر کی بنا پر اپنے بڑھاپے میں نفل بیٹھ کر پڑھنے لگتے ہیں، تو فقہا نے لکھا کہ جس جوانی میں کھڑے ہو کے نفل پڑھتا تھا بڑھاپے میں بیٹھ کر نفل پڑھے گا تو بھی اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ انسان اب طبعی طور پہ معذور ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا کہ جب لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے متعلق پوچھتا ہے کہ اس کا عمل کیوں نہیں آیا، باوجود ہے کہ وہ جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں رب اس ہفتے وہ تیرا بندہ بیمار ہو گیا، ایک جگہ آتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں رب اس ہفتے وہ سفر پہ چلا گیا اور سفر کی وجہ سے وہ تیری یاد نہیں برقرار رکھی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری غیرت کے خلاف ہے، یہ میرے کرم اور رحمت کے خلاف ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ مجھے یاد کرتا رہا اور آج سفر اور بیماری کی وجہ سے میں سے بھلا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے اتنا ہی لکھو جتنا وہ اپنے گھر اور صحت کے زمانے میں مجھے یاد کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی توجہ دلائی اور آپ نے فرمایا اس مہینے کا خیال کرنا جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یہ شعبان کا مہینہ، اور آپ نے فرمایا اس میں تمہاری ساری نیکیاں اور گناہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ خیال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس شعبان کے مہینے میں حد الوسع اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا کہ تمہاری نیکیاں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گی مالک اس سے خوش ہوگا کہ اس کا بندہ اس کی اطاعت میں ہے اور اس کی فرما برداری میں ہے۔ زندگی میں لوگ ہمیشہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ بڑا کام کرے، بڑا آدمی بن جائے، ایم پی اے بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، وزیر اعظم اور صدر بن جائے، چیف بن جائے۔ پہلے صدر بہت بنتے تھے، پھر جب چیف ایگزیکٹو کا زمانہ آیا تو چیف ایگزیکٹو بہت بننے لگے، ہر جگہ چیف ایگزیکٹو۔ تو یہ تماشا ہم دیکھتے رہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، آنکھیں کھول کے آپ کیجیے تو اس کائنات میں بڑی چیزیں ہیں سیکھنے کی۔ اور چیف ایگزیکٹو گئے اور حلف برداری شروع ہوئی اور اب حلف برداری کا دور ہے، ہر جگہ حلف اٹھائے جا رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے بننے کی تمنا۔ کاش ہم لوگ یہ سمجھتے کہ سب سے بڑا کام اس دنیا میں یہ ہے کہ انسان بندہ بن، بندہ بن۔ اللہ کی بندگی کوئی آسان کام نہیں ہے، اگر ہم بندے بن جائیں نا خدا کے، اس سارے معاشرے میں امن آ جائے اور اس ساری کائنات میں سکون آ جائے۔ انسان افسوس ہے کہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا، باقی جو مرضی بن جائے اللہ کا بندہ بننے سے انکاری ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں افرأیت الذی ینہا، تم نے دیکھا ہے اس بدبخت آدمی کو، عبداً اذا صلی، میرا بندہ جب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو منع کرتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو۔ اللہ نے اپنا بندہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ بیت اللہ میں نماز پڑھنا چاہتے تھے اور کافر انہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ اللہ کی بندگی یہ ہے کہ انسان خدا کا مطیع اور فرما بردار بنے، اللہ کے حکم کا پابند اپنے آپ کو بنائے اور اللہ کی مخلوق کے جو حقوق ہیں انہیں ضائع کرنا چھوڑ۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، کعب نام کے کئی صحابی ہیں، یہ کعب ابن عجرہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ تشریف فرما دے تو کعب رضی اللہ عنہ آئے اور ان کا اللہ کے رسول کیا بات ہے، آج آپ کا چہرہ مبارک بہت افسردہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے بتایا کہا کوئی بات نہیں، بس 3 دن اور 3 راتیں اس حال میں گزر گئی کہ کھانے تو گھر میں بھی۔
رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول جان اتنی دیر ہو گئی، تھوڑی سی دیر اور میں حاضر ہوتا ہوں. اور وہ گئے اور انہوں نے یہودی سے بات کی اور یہودی نے کہا یہ روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھی ہے اگرچہ تھوڑی سی مختلف. اسے کہا کام کرو اور ایک ڈول پانی کا باغ کے لیے نکالو، اس تالاب میں پھینکو اور ایک کھجور میں دے. اور کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ڈول نکالے، جوانی تھی، بھرپور پانی نکالا اور جلدی جلدی کھجوریں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. کھجوریں رکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے مجھ سے اور مجھ سے ایک بات پوچھی. کھاتے رہے کھجوریں بہت خوشی سے اور آپ نے کہا کہ اتنی آپ مجھ سے محبت کرتے ہو، اتنی جو قربانی کی ہے، دوڑ نکالے، محنت کی، حلال کی کھجوریں لے کے آئے تو میری محبت نے اس پہ مجبور کیا. میں اس کے اللہ کے رسول یقیناً آپ بڑے اچھے ہیں، مجھے بڑی محبت ہے اور ظاہر ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کو تکلیف میں آدمی برداشت نہیں کر سکتا. نیند جیسی چیز چھوڑ دیتا ہے اولاد کے، غصے کو قابو میں لے آتا ہے. جوانی کی ایسی غفلت کی نیند اور بچہ روئے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. اللہ اگر اولاد کی محبت نہ ڈالے دل میں تو پھر ہم دیکھیں کون اولاد کی پرورش کرتا ہے. کبھی جی چاہتا ہے اٹھا کے پھینک دے گلی میں بچے کو، لیکن ضبط کرنا پڑتا ہے. یہ محبت ہی کے نتیجے ہیں. افسوس کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو تو پھر اس کی ہمت ہے کہ وہ کہے حیال صلاح اللہ بلا رہا ہے اور ہم گیت بن کے بیٹھے سنتے رہتے ہیں. اللہ بلا رہا ہے تو کیا ہے، باپ بلائے، ماں بلائے، بھائی بلائے تو شریف آدمی اٹھ کے جاتا ہے. محبوب بلائے، اللہ سے محبت ہو تو سب. یہ اللہ ہی کی آواز دیتا ہے، کہتا ہے تمہارا پروردگار تمہیں بلا رہا ہے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے فرمایا تو بالکل ہی ہم سے محبت ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول یقیناً آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا کعب میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جس آدمی کو مجھ سے محبت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ مسائل، تکالیف، لوگوں کا جھوٹ، الزامات، ان کے لیے ایک بڑی اچھی ڈھال تیار کر کے رکھے. جسے مجھ سے محبت ہوگی اس کی طرف مصیبتیں اتنی تیزی سے آئیں گی کہ نشیب میں دریا اتنی تیزی سے نہیں بنے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتا دی کہ جسے مجھ سے محبت ہوگی اسے قربانی دینا پڑے گی اور اس انسان کو مسائل کو برداشت کرنا پڑے گا. اللہ کے وہ بندے جن کی جوانی اور جن کی قوت کی عمر مسائل اور تکالیف میں گزری ہے، اللہ کے لیے ان کے بڑھاپے کو دیکھو. بادشاہ ان کے گھروں کا طواف کرتے رہے اور اللہ نے ان کی حفاظت کی. ساری جوانی کا زمانہ ان کے الزامات پہ گزرا اور جب ان کا آخری دور آتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت اور مہربانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی. اور کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں بیمار ہو گیا ایک دن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور مجھے سخت بخار تھا. میری والدہ اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے کہا کعب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے تمہیں آئے ہیں، ہنی اللہ جنتی ہو گئے ہو، بخشے گئے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ نے یہ میں کیا سن رہا ہوں، کون ہے عورت یہ کہ اللہ پر اپنا دعویٰ جتلاتی ہے، اللہ کے فیصلے کے متعلق بات کرتی ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میری والدہ ہیں. آپ نے فرمایا سنو میری بات، اور میری والدہ قریب آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ممکن ہے کہ آپ نے تکلم ایسی بات کی ہو مالا یعنی جس بات کو اگر نہ کرتا اور زبان بند رکھتا تو بھی کافی تھا. وہ بخلا مالا یغنی، اور اس سے وہ چیز کسی ضرورت مند کو دینے سے انکار کر دیا ہو کہ اگر یہ دے دیتا تو اس کے گھر کے مال اسباب میں کوئی کمی نہ. اس لیے
یہ بتایا کہ تمہارے گھروں میں جو اسباب اور سامان پڑا ہے اس کا کوئی حقدار آ جاتا ہے اور تمہارے یہاں 20 سال سے وہ چیز بیکار پڑی ہے، اسے اٹھا کر دے دو، اللہ کے کسی بندے کا کام ہو جائے گا، خدا کے کسی بندے کے کام آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کر دیتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں کو اپنے بھائیوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، کیا ہی خوش نصیب ہیں۔ اور یہ اللہ کی عبادت افضل ترین عبادات میں سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسے تھے جو 2 3 جوڑے رکھتے تھے، بس جو ذرا ہوا کسی کو دے دیا، فرماتے تھے یہ زیادہ مستحق۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم نے ایک بکرا ذبح کیا اور میں نے اس کی سری اپنے ہمسایوں کو بھیج دی کہ ان کا بھی حق بنتا ہے، اور میں جب صبح اٹھا تو سری میرے سامنے رکھی گئی، میں نے کہا گھر والوں سے پکی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا محلے میں 7 گھر میں یہ سری ملی ہے اور ہر ایک نے کہا کہ دوسرے کا زیادہ ہے، اور 8واں گھر ہمارا ہے حضرت واپس آ۔ ایسے لوگ تھے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، ان کے دوست کہتے ہیں ہم نے ایک دن سوچا کہ عبداللہ بن زبیر کی رکوع اور سجدہ کتنا لمبا ہوتا ہے، تو ہم نے شروع کیا اسے ماپنا، اور جب وہ رکوع میں گئے اور پھر سجدے میں گئے تو ان کے رکوع میں ہم نے 5 پارے پڑھ لیے، سورہ نساء پوری کر لی، اور ان کے سجدے میں بھی سورہ نساء پوری۔ یہ حال تھا راتوں کی عبادت کا، اللہ کے ساتھ تعلق۔ اس لیے زندگی کا سب سے اچھا لمحہ ہو جو اللہ کی یاد میں گزر جائے، سب سے اچھا مال ہو جو اپنے بھائیوں کے کام آ جائے، جو کسی انسان کا پیٹ بھر دے، کسی انسان کی ضروریات زندگی میں کچھ سہولت پیدا ہو جائے۔ سب سے اچھی چیز ہو، لوگ بکرے اور دبے صدقے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھیا گرمی کا زمانہ ہے، ایک پنکھا دے دو کسی غریب کو، یہ کچی بستیاں ہیں، ایک پنکھا لے جا کے کسی غریب آدمی کو دے آؤ، ممکن ہے وہ آدمی اس ہوا سے اچھی طرح سوئے اور صبح اٹھ کے نماز پڑھ لے۔ انسانوں کے کام آنا چاہیے، انسان ہی کا دوست بن جائے، پھر چاہیے کیا؟ اللہ تعالیٰ